بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی نیک سیرت بیوی حضرت ہاجرہ اور اپنے معصوم بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بیت اللہ شریف کے پاس چھوڑ کر واپس چلے گئے تو حضرت ہاجرہ اپنے بیٹے کے ساتھ وہاں گزر بسر کرنے لگیں۔ چند وقت ہی گزرا تھا کہ وہاں سے قبیلہ جرہم کا ایک قافلہ ان کے پاس سے گزرا۔ اس قافلے میں سے کچھ لوگوں نے ادھر کا رخ کر لیا اور مکہ کے کسی نشیبی علاقے میں اس قبیلے نے آ کر پڑاؤ کر لیا۔ تھوڑے فاصلے پر انہوں نے پرندوں کو منڈلاتے ہوئے دیکھا۔ کہنے لگے، یہ پرندے پانی پر چکر لگا رہے ہیں، لہٰذا یہ پانی کے موجود ہونے کی علامت ہے، حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ وادی پانی سے خالی ہے۔ قبیلہ جرہم کے لوگوں نے اپنے ایک یا دو آدمی اس طرف بھیجے تاکہ وہ پانی کی خبر لائیں۔ انہوں نے واپس آ کر پانی موجود ہونے کی اطلاع دی۔ قبیلے کے افراد چل پڑے۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا پانی کے پاس تشریف فرما تھیں۔ قبیلے والوں نے کہا کہ آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم آپ کے پاس قیام کر لیں۔ حضرت ہاجرہ نے فرمایا، ہاں تم قیام کر سکتے ہو، لیکن پانی کی ملکیت میں تمہارا کوئی حصہ نہ ہوگا۔ جرہم نے اس شرط کو منظور کرتے ہوئے کہا کہ ٹھیک ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا انس و رفاقت کو پسند کرتی تھیں اور چاہتی تھیں کہ کوئی آ کر آباد ہو، لہٰذا انہوں نے اس چیز کو پا لیا۔ قبیلہ جرہم نے کچھ لوگوں کے پاس بھیج کر اپنے باقی ماندہ اہل خانہ کو بھی بلا لیا۔ اسی طرح باہمی انس و محبت کے ساتھ گھر بنا کر رہنے لگے۔ وقت گزرتا رہا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی والدہ کے ساتھ قبیلہ جرہم میں پرورش پاتے رہے۔ اسی قبیلے میں آپ عالم شباب کو پہنچے اور عربی زبان بھی سیکھ لی۔ اللہ کے نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وجاہت و بشاشت نے قبیلہ جرہم کو بڑا متاثر کیا۔ آپ کے کردار سے متاثر ہو کر جرہم نے اپنے قبیلے کی ایک لڑکی سے آپ کی شادی کر دی۔ اسی دوران حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا وصال فرما گئی۔ حضرت اسماعیل کے شادی کے رشتہ میں منسلک ہونے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے سے ملنے کے لیے تشریف لائے، لیکن اتفاق سے حضرت اسماعیل علیہ السلام اس وقت گھر میں موجود نہیں تھے۔ آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی سے دریافت کیا کہ اسماعیل کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ وہ حصول رزق کی تلاش کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ پھر آپ نے خاتون سے معاشی اور معاشرتی زندگی بارے پوچھا۔ اس نے کہا، ہم مصیبت و تنگ دستی کا شکار ہیں۔ شکوہ و شکایت شروع کر دیا۔ نہ مہمان کی آؤ بھگت کی، نہ مہمان نوازی کی، بلکہ الٹا شوہر کے شکوہ و شکایت شروع کر دیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تمہارے شوہر واپس آئیں تو انہیں میرا سلام کہنا اور کہنا کہ وہ پیغام دے گئے ہیں کہ اپنے گھر کے دروازے کی دہلیز بدل ڈالو۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر واپس آئے تو آپ نے نبوت کی خوشبو محسوس کرتے ہوئے فرمایا، کیا تمہارے پاس کوئی آیا تھا؟ بیوی نے کہا، ہاں، فلاں وضع و قطع اور وجاہت والا بزرگ آیا تھا۔ آپ کے بارے اس نے پوچھا تو میں نے بتایا۔ پھر اس نے معاشی زندگی بارے پوچھا تو میں نے کہا، ہم بڑی تنگ دستی اور سختی کی کیفیت میں مبتلا ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا، پھر کیا اس نے کوئی وصیت تو نہیں کی؟ بیوی نے کہا، ہاں، اس نے حکم دیا تھا کہ میرا سلام بھی کہنا اور پیغام بھی دینا۔ پوچھا، پیغام کیا تھا؟ کہا کہ انہوں نے کہا تھا اپنے دروازے کی دہلیز بدل دو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، سنو، وہ میرے والد گرامی تھے اور ان کا حکم ہے کہ میں تجھے طلاق دے دوں، لہٰذا تو اپنے ماں باپ کے ہاں واپس لوٹ جا۔ پھر آپ نے اسے طلاق دے دی اور دوسری شادی کر لی۔ کچھ عرصہ کے توقف کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو ملنے کے لیے دوبارہ تشریف لائے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو موجود نہ پایا۔ بہو سے ملے اور بیٹے کے بارے پوچھا تو اس نے عرض کی کہ وہ تلاش رزق کے لیے تشریف لے گئے ہیں۔ فرمایا، تم کیسی ہو اور تمہارے معاشی حالات کیسے ہیں؟ عرض کی، بحمدہ تعالی خیریت و کشادگی سے مالا مال ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگی۔ پوچھا کہ تم کھاتے کیا ہو؟ عرض کی، گوشت۔ پوچھا، پیتے کیا ہو؟ کہا، پانی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے دعا فرماتے ہوئے کہا، اے الہ العالمین، ان کے گوشت اور پانی میں برکت عطا فرما۔ آقا نامدار رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اس دن حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس اس کے علاوہ کوئی دانہ بھی نہ تھا۔ اگر ہوتا تو آپ اس میں بھی برکت کے لیے دعا فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے،
کہ یہی وجہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں یعنی گوشت اور پانی آب زمزم کی مکہ مکرمہ میں کبھی کمی نہیں آئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے برکت کی دعا فرما کر بہو کو فرمایا، جب تمہارا شوہر آئے تو میری جانب سے سلام کہہ کے پیغام دینا کہ اپنے دروازے کی دہلیز کو قائم رکھے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام تشریف لائے تو خوشبوئے نبوت کو محسوس فرما کر آپ نے دریافت کیا کہ کیا تمہارے پاس کوئی آیا تھا؟ بیوی نے عرض کی، ہاں، بڑے حسین و جمیل ایک بزرگ تشریف لائے تھے۔ پھر ان کی تعریف کی۔ انہوں نے آپ کے بارے مجھ سے پوچھا تو میں نے بتایا کہ آپ تلاش رزق کے لیے تشریف لے گئے ہیں۔ پھر معاشی حالات بارے پوچھا تو میں نے کہا، بحمدہ تعالی ہم آسودہ حال ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا ان بزرگ شخصیت نے کوئی حکم بھی دیا تھا؟ کہا کہ ہاں، انہوں نے کہا تھا کہ شوہر کو سلام کہہ کر پیغام دینا کہ اپنے دروازے کی دہلیز کو قائم و دائم رکھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے میری بیوی، وہ میرے والد گرامی حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، اور ان کے حکم کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں اپنی زوجیت میں برقرار رکھوں۔ پھر کچھ عرصہ کے توقف کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام دوبارہ تشریف لائے۔ تب حضرت اسماعیل علیہ السلام زمزم کے قریب درخت کے نیچے بیٹھے اپنے تیر کو تراش رہے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جو ہی والد گرامی کے چہرہ انور کو دیکھا تو کھڑے ہو گئے، اور دونوں باپ بیٹا گرم جوشی سے ایک دوسرے سے بغل گیر ہوئے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بیٹا، مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا ہے، کیا تم میری معاونت کرو گے؟ عرض کی، ابا جی، ضرور میں آپ کی معاونت کروں گا۔ فرمایا، بیٹا، مجھے حکم ملا ہے کہ میں یہاں ایک گھر تعمیر کروں۔ گرد و نواح کا جائزہ لے کر آپ نے ایک نمایاں اور بلند جگہ کی طرف اشارہ فرما دیا کہ فلاں مقام اس کی تعمیر کے لیے مختص ہے۔ تب باپ بیٹا بیت اللہ شریف کی بنیادوں کو اٹھانے لگے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر اٹھا اٹھا کر لاتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں چنتے جاتے، حتیٰ کہ جب دیواریں بلند ہو گئیں تو ایک مخصوص پتھر لے کر آئے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر فرمانے لگے۔ اسماعیل علیہ السلام پتھر پکڑاتے رہے اور دوران تعمیر یہ الفاظ دونوں کے ورد زبان رہے، اے رب ہمارے، تو ہم سے اسے قبول فرما لے، بے شک تو ہی سنتا جانتا ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بیت اللہ شریف کی حاضری کے لیے حج کے مہینے میں بلا لے، آمین۔